اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، حیدر ہے جد امجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وإن اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك رؤوف رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا شاست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین بناست حسین سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہست حسین کاروان غم کی خونی داستانوں کی پسند کربلا کے بھوکے پیاسے مہمانوں کی پسند ہے نہاں قتل حسینی میں حیات جاویداں بر ربے جوئی رواں پیاسی زبانوں کی قسم قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بارگاہ رسالت و آل رسالت میں یہ ابو شریف پیش فرمائیں۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور صلات، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ یہاں خطاب ہے ایمان والوں سے، جو مطالبہ ہے سہارا لو صبر کا، نماز کا، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ دیکھیے
کون سا انسان ہے جس کو سہارے کی ضرورت نہ ہو؟ اگر صبر و صلات میں یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے کو سہارا دے، دوسرے کی مدد کرے، جس میں صرف ایمان والوں کی تخصیص کیوں؟ ساری دنیا سے کہا جاتا یا ایھا الناس استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ساری دنیا کے انسانوں صبر و صلات کا سہارا لو، اس سے مدد طلب کرو۔ اسلام جو ساری دنیا کو راہ نجات دکھانے آیا، دین و دنیا کی صلاح و فلاح تک پہنچانے آیا، وہ اس قدر مخصوص انداز سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، صبر تو کوئی بھی کر سکتا، صبر تو نام ہے قوت برداشت کا، صبر کہتے ہیں ضبط نفس کو، تو صبر تو کوئی بھی کر سکتا۔ کون سا انسان ہے جس کے اندر صبر کا مادہ نہ ہو؟ مگر پھر یہ خاص طور سے ایمان والوں سے خطاب کیا، خاص طور سے ایمان والوں۔ نماز کے تعلق سے تو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نماز ایک خاص عبادت ہے جو مسلمانوں پہ فرض ہے، مگر صبر میں تو ایک عمومیت ہے اور اس کے سہارے کی سبھی کو ضرورت ہے، تو خاص طور سے یہ ایمان والوں سے خطاب، اس میں راز یہ کہ صبر ہو یا صلاح، یہ عمل، اور عمل سہارا بن ہی نہیں سکتا جب تک ایمان صحیح نہ ہو۔ کافر کا صبر اسے نجات نہیں دلا سکتا، کتنا ہی بڑا صابر ہو وہ، آخرت کی بھلائی اسے نہیں مل سکتی۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی صحت اور اعمال کا فائدہ بخش ہونا، سود مند ہونا، یہ موقوف ہے ایمان پر۔ جب تم ایمان والے ہو چکے ہو، اب تمہاری نماز بھی مفید ہے، اب تمہارا صبر بھی مفید ہے، اب تمہاری نماز سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو پہلے تم مضبوط ایمان والے بن جاؤ، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے پاس آ جائے تو نکلنا نہ جانے۔ ایمان آ کے کبھی نکل بھی جاتا، اور وہ نکالنے والی چیز اپنی ہی حرکت ہوتی۔ ایمان نکلنے کے لیے نہیں آیا، مگر آپ اس کو رہنے ہی نہ دیں تو کہاں ٹھہرے؟ ایمان تو آیا ہی تھا ٹھہرنے کے لیے، مگر آپ اس کو ٹھہرنے نہ دیں تو اس میں ایمان کا قصور کیا ہے؟ تو ایمان آ کے کبھی کبھی نکل جاتا ہے، اس لیے ایمان لا کے مطمئن نہ ہو، بلکہ ایسی حرکت نہ ہونے پائے کہ ایمان نکل جائے، ایمان روٹ جائے، ایسی حرکت نہ ہونے پائے۔ وہ تو قصہ بار بار ہی سنتے ہیں، وہ ایک ایمان والا تھا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والا بھی تھا، عبادت والا بھی تھا، ریاضت والا بھی تھا، اور پھر اس کی عبادت جو ہے وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ جو مؤثر نہ ہو۔ انہی عبادتوں کے بازوؤں کے سہارے وہ پرواز کرتا رہا اور گروہ ملائکہ تک پہنچا دیا گیا۔ یہ ساری عبادتیں جو اس کی تھی وہ ایمان ہی کی بنیاد پر تھی، مگر نہ اس کا ایمان بچ سکا، نہ اس کی عبادتیں بچ سکی۔ ایمان اس سے نکل گیا، حالانکہ وہ جنت کی ہوا کھا چکا تھا، پھر بھی ایمان نکل گیا۔ فرشتے کو تعلیم دے چکا تھا، پھر بھی ایمان نکل گیا۔
जन्नत का झूला झूल चुका था, फिर भी ईमान निकल गया। तो जब हम ये देखते हैं कि अंदर वाला बाहर हो सकता है, तो जो पहले ही से बाहर है उनके लिए कितना खतरा है, उनके लिए किस कदर खतरा है। तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, खास तौर से ईमान के मसले में बहुत हसास होना चाहिए कि वो क्या बात थी कि उसका ईमान नहीं ठहरा। बात भी आप पर वाज़ेह है कि सिर्फ उसने इनकार किया था एक नबी की तालीम से। जब कहा गया था उससे आदम का सजदा करो, तो सजदे ताजीमी का जब हुक्म दिया उसने इनकार कर दिया। अब ईमान ने कहा कि ऐसे गुस्ताख के पास में नहीं रह सकता। जो नबी की अजमत जिसके दिल में न हो, नबी की ताजीम दिल में न हो, पता ये चला कि ईमान के निकलने, शैतान ने भी अपने ईमान के निकलते हुए देखा कि मेरा ईमान क्यों निकला, मेरा ईमान क्यों निकला, मेरी रियासत क्यों तबाह हो गई, मेरे अमाल क्यों बर्बाद हो गए। उसे खूब मालूम है। उसने कहा मैंने नबी की ताजीम की से इनकार किया था, इसलिए सब निकल गया। उसने कहा ईमान निकालने का बेहतरीन तरीका कि नबी की ताजीम से इनकार कराओ। किसी का ईमान निकलवाना हो तो बेहतरीन ये तरीका, और ये उसके तजर्बे का, जो उसके तजर्बे में भी आ चुका, जिसपे उसे तो अब समझ लीजिए कितनी अहम चीज है जिसे हम ईमान कहते हैं। और उसके बाद देखिए हुक्म भी दिया जा रहा, बड़ा सख्त हुक्म दिया जा रहा। सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी दौलत है सब। मगर रब तबारक व तआला पहले प्यार से खिताब फरमाता है, हे ईमान वालों। जैसे किसी बच्चे को आप तल्ख दवा दें तो पहले चुमकारते, पहले उसे मानूस करते हैं, पहले उसे मोहब्बत के कलमात कहते हैं। तो इस मोहब्बत के कलमे का ये असर होता है कि वो तल्ख दवा भी पी लेता है। तो पहले रब तबारक व तआला प्यार के खिताब से तुम्हें, हे ईमान वालों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे नबी की तस्दीक करने वालों, ऐ मेरे दीन पर ईमान रखने वालों, जब तुम मुझे मान रहे हो और मान चुके हो, बस सुनो, अब तुम्हारा हर अमल जो है वो मुफीद हो। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सहारा लो सब्र और सलात का। और उसके बाद फिर इस बात को, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह का साथ होना ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का साथ होना। मगर दोस्तों पहले मअय्यत की नौइयत भी समझ लीजिए, वो सभी के साथ, मगर किसी के साथ अपना रहमतो नुसरत के साथ, और किसी के साथ होना ये उसके लिए एक मुसीबत और अजाब भी है। जहां तक साफ होने की बात है तो कुरान करीम ने तो बहुत ही वजाहत से कहा। ये न समझना कि सिर्फ वो नेकीकारों के साथ है, सिर्फ वो मुत्तकीयों के साथ है, सिर्फ वो अच्छे लोगों के साथ है, सिर्फ वो साजिरीन और मुसल्लीन के साथ है। नहीं, जहां तक साथ होने का होगा वो सभी के साथ। और कुरान ने इसकी वजाहत की कि मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका व अक्सरा इल्ला हुवा मअहुम। अगर तीन आदमी भी कहीं सरगोशियां कर रहे हों तो ये न समझे कि एक दीन है। चौथा रब तबारक व तआला ने कि क्या कर रहे हो, 5 बैठे हैं तो ये न समझ लो कि हम 5 ही हैं, छठा एक और भी है रब तबारक व तआला। और 5 दिन की बात क्या है, कम हो या ज्यादा, तन्हाई में तुम अपने को तन्हा मत समझो। रब तबारक व तआला
تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ ایسی معیت ہے جو گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. یہ معیت ہے علم و قدرت. اسی معیت کو کہتے ہیں علم و قدرت. وہ ہر جگہ حاضر و ناظر، اور حاضر و ناظر کا بھی منشا یہی ہے کہ وہ علیم و خبیر. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ لفظ حاضر ناظر جو ہے یہ رب تبارک و تعالی کے لیے بولنا بہت مناسب لفظ نہیں، بلکہ اس کی تعویل کر کے اس کا اطلاق کرتے ہیں. جو صحیح معنی اس کے ہیں وہ رب کے شان کے لائق ہی نہیں، اس کی جو حقیقی معنی. اسی لیے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ کو کہیں حاضر ناظر نہیں کہا گیا، اور احادیث میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو کہیں حاضر ناظر نہیں کہا، اور صحابہ کرام نے بھی حاضر ناظر کا لفظ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا. انتہا یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جس نے سب سے پہلے حاضر و ناظر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کیا، تو اس کے لیے لوگوں نے فتویٰ پوچھ لیا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو یہ کہنا یہ کفر ہے یا اسلام. تو اس دور کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، یہ کفر تو نہیں، اس لیے کہ تعویل کی گنجائش ہے. یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یا من را یا من علمہ کے معنی میں، علیم و خبیر کے معنی میں مجازن بول سکتے ہیں. اور سائر کا منشا یہ تھا کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ خدا کے شان کے لائق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایسے بتاؤں، حاضر کسے کہتے ہیں؟ موجود فی المکان. ایسی بات کو جو آپ کی سمجھ میں آئے، کسی مکان میں جو موجود ہو وہ حاضر. جیسے میں یہاں حاضر ہوں، آپ یہاں حاضر. اور ناظر کہتے ہیں اس مادی آنکھ سے دیکھنے والا. حاضر کہتے ہیں مکان میں موجود ہونے والا، اور ناظر کہتے ہیں مادی آنکھ سے دیکھنے والا. اور خدا مکان مکانیوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں. یہ میں جو ہے جس سے مکانیت کا ثبوت ہو ایسا نہیں. تو جگہ میں ہونے سے وہ پاک، مادی آنکھ رکھنے سے وہ پاک. تو حقیقی معنی میں نہ وہ حاضر نہ ناظر. ارے حقیقی معنی میں اگر کوئی حاضر و ناظر ہوگا تو وہ ہوگا جو مکان میں رہ سکے، جو مادی نظر سے دیکھ سکے. تو حقیقی معنی میں حاضر و ناظر اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جو مکان میں رہ سکے. تو وہ خدا نہیں ہے، وہ مصطفیٰ. اسی میں مجھے تعجب ہے کہ جب ہم حضور کو حاضر ناظر کہتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں. خدا حاضر ناظر، رسول کو بھی حاضر ناظر. حالانکہ نہیں سمجھے کہ ہم خدا کو جو حاضر ناظر کہتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور حضور کو جو حاضر ناظر کہتے ہیں اس کا معنی اور ہے. حضور کو جس معنی میں ہم حاضر ناظر کہتے ہیں اس معنی میں خدا کو حاضر ناظر کوئی کہے تو کافر ہو جائے. ایک بات بتاؤ، تو جس معنی میں خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہو، اسی معنی میں حضور کو حاضر ناظر کہنا شرک کیسے؟ سوچنے کی بات ہے، عجیب بات ہے. تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی، ایک لفظ نکل گیا تھا زبان سے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہاں جو ہم علم و قدرت سمیع و بصیر کے معنی میں لے کر استعمال کر رہے ہیں، تو ایک تو معیت ہے علم و قدرت کہ خدا کے دائرے علم سے کوئی باہر اور نہ اس کے دائرے قدرت سے کوئی باہر. ایک تو معیت یہ ہوگی. تو یہ معیت تو سبھی کے ساتھ، اور ایک خاص معیت اور بھی ہے جو صرف نافرمانوں کے ساتھ.
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. یہ لوگوں کا عجیب حال ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. یعنی جب برائی بھی کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب نہ دیکھیں, مولانا صاحب نہ دیکھیں, مفتی صاحب نہ دیکھیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے حساب نہ امام صاحب لیں گے نہ مولانا صاحب لیں گے نہ مفتی صاحب لیں گے. جسے حساب لینا وہ تو دیکھ ہی رہا. یہ لوگ نہ بھی دیکھیں تو کیا. تو لوگوں کا ذمہ دار یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. اور حال یہ کہ وہ معہم, اور اللہ ان کے ساتھ ہے. جب یہ بیٹھ کر کے راتوں میں خدا کی مرضی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اکیلے, وہ معہم. تو یہاں جو ساتھ ہے وہ کچھ رحمت کا ساتھ نہیں ہے, یہ بڑی زبردست پکڑ کا ساتھ ہے, یہ عذاب کا ساتھ ہے. اور یہ ایسا ساتھ تو صرف نافرمانوں کے لیے. اگر دوستو ایک ساتھ ہے جس کو کہتے ہیں پناہ دینا, رحمت, صبر کی تعریف, اللہ اکبر. قرآن کریم میں جا بجا مقامی مدح میں صبر کا ذکر کیا گیا اور صابرین کو خوشخبری بھی دے دی گئی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب کوئی مصیبت ان پر پہنچتی ہے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا. یہ بشارت میں کتنا اونچا درجہ ہے صبر کرنے والوں کا. تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اور صبر کے ساتھ بشارت کو وابستہ کر دیا, اسی مدح فرمائی, اور پھر یہ بھی کہ صابرین کے ساتھ میں, اس میں انسانیت کا کتنا بڑا عروج ہے کہ اس کا خالق اس کے ساتھ ہو, مالک ساتھ ہو, رازق ساتھ ہو, نگہبان ساتھ ہو, دیکھنے والا ساتھ ہو. یہ کتنے اونچا مقام ہے. اسی ساتھ کے تصور ہی نے تو صبر کی تلخی کو ہلکا کر دیا. اگر یہ بشارتیں نہ ہوتی, ساتھ کا یہ تصور نہ ہوتا تو صبر کچھ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. صبر کرنا یہ بڑی سخت زمین ہے, بڑی سنگلاخ زمین ہے, بڑے مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں, بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں اس راہ میں. یہ بہت مشکل کام ہے, مگر یہ مشکل کام رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سنو, مشکلات اور مسائل جب تم پر نازل ہوں, دشمنوں کا جب تمہارے اوپر حملہ ہو, تو کسی باہر کی مادی طاقت کو پر نظر مت کرو, بلکہ خود اپنے اندر کی ایک طاقت کو سہارا لو جو تمہارے اندر ہے. خارجی طاقت پر نظر مت رکھو, اپنے اندر کی طاقت کو دیکھو, اور اس طاقت کا نام صبر ہے. اور خارجی طاقت کو صرف رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طاقت کو طاقت سمجھو.
جس سے مدد لینے کا ذریعہ نماز ہے، بس صبر سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ایک چیز بات میں آ گئی کہ خدا سے مدد طلب کرنے کے دو طریقے، ایک تو ڈائریکٹ اور ایک بالواسطہ۔ دیکھیے یاد رکھیے، مسلمان صرف خدا سے مدد طلب کرتا، خدا سے مدد طلب کرتا۔ مدد طلب کرنے کے راستے دو، ایک تو ڈائریکٹ مدد طلب کرو اور ایک بالواسطہ مدد طلب کرو۔ تو جو بالواسطہ مدد طلب کرتے ہیں وہ بھی خدا ہی سے مانگ رہے ہیں، یہی تو دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ جو بالواسطہ، تو ڈائریکٹ مدد طلب کرنے والے نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈائریکٹ مدد طلب کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، ڈائریکٹ مدد طلب کر لی۔ اور یہاں کا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ تو مدد کس سے طلب کرنا ہے؟ صبر سے نہیں، صلاۃ سے نہیں، بلکہ صبر اور صلاۃ کے ذریعہ خدا سے۔ صبر اور صلاۃ کے ذریعہ تو ہم مدد مانگ رہے ہیں، تو بتاؤ یہ بھی تو خدا کی مدد ہوئی۔ مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی خدا سے مانگو ان کے ذریعہ۔ یہی ہے دوستو، مگر یہ بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز ذریعہ نہیں بنتی۔ کسی رئیس، کسی بادشاہ سے آپ مدد طلب کریں، ایک طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ جا کے اسی سے مانگ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذریعہ آپ اختیار کریں۔ مدد تو لینا ہے بادشاہی سے، مگر ایک بات بتاؤ کہ بادشاہ سے مدد جب تم لوگ گے، جب ذریعہ تلاش کرو گے تو وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ کا دوست ہوگا یا دشمن؟ جب ذریعہ تلاش کریں گے تو دوستوں کو تلاش کریں گے یا دشمنوں کو؟ آپ ذریعہ جب تلاش کریں گے تو اسے تلاش کریں گے کہ جس کی رسائی وہاں تک ہو، اور جس کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہ ہو، ذریعہ بنے گا کیسے؟ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسائی کس کی وہاں تک ہے، اب جس کی رسائی وہاں تک ہے اس سے مانگنا، جو خدا ہی سے مانگنا، اس لیے کہ وہ تو ذریعہ ہے، اور ذریعہ جو ہوا کرتا ہے وہ بھی اصل ہی سے مانگنے کی بات ہوتی ہے۔ تو جس کی پہنچ وہاں ہو، جس کو مقبولیت وہاں حاصل ہو، تو ایمان کی دولت کے بعد صبر بھی کی رسائی وہاں تک ہے، نماز کی رسائی وہاں تک ہے، تو اس سے ہم یہ مدد بالواسطہ، یہ جو لوگ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی مدد سے انکار کرتے وہ نہیں سمجھ سکے کہ نام تو ہم ان کا ضرور لیتے ہیں مگر مانگتے خدا ہی سے، اس لیے کہ یہ مقبول ہے بارگاہ خدا بندی کے، یہ وہاں کے پہنچے ہوئے، جس کو خدا اپنا ولی خود ہی کہہ دے، جسے خدا اپنا دوست خود ہی کہہ دے، جسے خدا اپنا قریب خود ہی کہہ دے، اب اس کے وہاں پہنچنے میں کیا شک؟ اور جب وہ وہاں پہنچا ہوا ہے تو اسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے جو پہنچے ہوئے لوگ، پہنچے ہوئے دشمنوں کو نہیں۔ اگر تم نے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتوں کو بنایا، بڑی غلطی کی۔ اگر تم نے شیطان کو بنایا، بڑی غلطی کی۔ اگر تم نے اصنام کو بنایا تو بڑی غلطی کی۔ مگر اگر تم نے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ رسول اللہ کو بنایا، کتاب اللہ کو بنایا، دین اللہ کو بنایا، ولی اللہ کو بنایا، جو اللہ والے ان کو بنایا، تو یہ بھی خدا ہی سے مدد مانگنا ہے، یہ بھی خدا ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو مدد کرنے کے لیے اس نے پیدا ہی کیا۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی پیاس بجھانے کے لیے پانی کو پیے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا کا مجرم ہے۔ دواؤں کو اچھا کرنے ہی کے لیے بنایا، تو خدا نے جس چیز کے لیے بنایا ہے اس سے اگر ہم وہی چیز حاصل کر رہے ہیں تو سچ میں یہ بھی خدا ہی سے مدد ہے۔ تو صبر اور صلات سے سہارا لو۔ بہت سخت منزل ہے دوستو، یہ آسان کام نہیں ہے، مگر جو خدا کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں، جو خدا کے وعدے پر پورا یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی رب تبارک و تعالیٰ مصیبت کے وقت میں بھی ہم پر سرپرست ہے اور اس کا وعدہ صحیح ہے۔ یقیناً وہ ہمارے صبر کا صلہ یہاں بھی دے سکے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اگر وہ یہاں پر صلہ ہم پر ظاہر نہ ہو تو آخرت میں تو ہم کامیابی، اس لیے کہ صابرین کے ساتھ جو معیت ہے وہ یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ معیت بالکل یقینی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہوگا، کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ نہ ہم یہاں ناکام ہو سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ناکامی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں آپ رکھیں، وہ یہ کہ جب صبر کا تعلق مشکلات سے ہے، تکالیف سے ہے، ناگواری سے ہے، تو جتنی زیادہ تکالیف ہو ان سب پر برداشت ہونا، وہ اتنا ہی بڑا صبر ہوگا۔ ایک تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، یہ بھی صبر ہے، اور بے شمار تکالیف ہیں، سبھی کو آپ برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ جتنی ناگواری جتنی بڑھتی جائے گی اور اس پر آپ صبر کریں گے، اتنا ہی بڑا جہادی نفس ہوگا، اور اس کے حساب سے اتنا ہی بڑا جہاد ہوگا، وہی اجر ہوگا، وہی صلہ ہوگا۔ واللہ مع الصابرین کا ایک لفظ وہاں بھی آیا تھا جہاں چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ غلبہ کی بات، وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جائے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن انداز کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جائے اللہ کے حکم سے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو ظاہری فتح دیتا، ایسا بھی ہوتا۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ آپ غالب ہی آئیں گے، کبھی کبھی آپ کا مخالف آپ پر کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو فتح والا معاملہ تو ایسا، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتا، یہ تو یقینی بات نہ رہی۔ اب خدا کی مشیت کیا چاہتی ہے؟ وہ جسے چاہے فتح دے دے اور جسے چاہے شکست دے دے، تو وہ تو کبھی کبھی کا معاملہ ہے نا، مگر صبر والوں کے ساتھ رہنا یقینی، یہ کبھی کبھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کبھی وہ صبر والوں کے ساتھ رہتا، کبھی نہیں رہتا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ بہرحال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب خیال کرتے چلے جائیں، علماء کرام کی بات تو بڑی پکی اس سلسلے میں، وہ ارشاد فرماتے یہ ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو تمام اسلام پر عمل، دین پر مکمل عمل، یہ خود صبر کے دائرے میں آتا۔
صبر کے دائرے میں تھا. کوئی دین پر مکمل عمل کرے وہ سب سے بڑا ثابت ہے. اس لیے کہ دین کے جو لازمی باتیں ہیں، جو واجبات ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو لازم ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا کرنا واجب، اور کچھ چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب. دو ہی چیزیں. تو واجبات جن کا فعل لازم، لازمی پابندیاں دو ہی ہیں، واجبات کی پابندی اور محرمات کی پابندی. تو واجبات کی پابندی یہاں فعل کی پابندی، اور محرمات کی پابندی وہاں ترک کی پابندی. وہاں ترک کرو اور یہاں عمل کرو، دونوں کی دو پابندیاں. اب ان پابندیوں کو کوئی قبول کر لے دل کی سچائی کے ساتھ تو وہ ثابت ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج عجیب ہے، عجیب مزاج. انسان ایسا آزاد طبیعت پیدا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں وہ آزادی چاہتا. ہر معاملے میں آزادی چاہتا. کسی معاملے میں پابند کر دو تو پھر اس پابندی کی بیڑی کو کاٹنے کی فکر میں لگتا. کسی آپ تجربہ کر لیں ایک ایسے انسان کو جو ہر وقت اپنے گھر میں رہتا، کبھی باہر نہ نکلتا، گھر ہی میں رہتا، رات و دن رہتا. اب اس سے ایک مرتبہ یہ کہہ دو، پابند کر دو کہ تجھے گھر سے باہر نہیں ہونا. گورنمنٹ پابند کر دے کہ تجھے گھر سے باہر نہیں ہونا. اب روزانہ گھر سے باہر ہونے کی کوشش کرے گا. حالانکہ پہلے وہ رہتا تھا، مگر جہاں ذہن پہ پابندی والی بات آئی تو اس کو توڑنے کا ایک مزاج ہوتا. جب کوئی چیز پابند کر دیا جائے تو اسے آپ خیال کریں، جس چیز سے روکو ادھر نہیں جاتا. عجیب مزاج انسان کا، عجیب طبیعت. ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے وہ وہی چیز کھانے کو نہیں چاہتا، چاہے کبھی نہ اسے کھائے. مگر اب کسی حکیم نے روک دیا ہے تو اب تو رکنا نہیں. یہ انسان کا عجیب مزاج. ایسی صورت میں کتنا سخت ہوگا 5 وقت نماز کی پابندی. نفس کچھ کہہ رہا اور نفس کے مقابلے میں آپ کا فیصلہ کچھ اور. صبح کا وقت کتنا بہترین نیند کا وقت ہوتا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، مگر آپ خدا کے خوف سے کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے لیے، یقیناً آپ صابر ہیں. ایسے ہی نماز کی پابندیاں کا عالم یہ ہے کہ یہ انسان رات بھر اپنی مرضی سے کھڑا رہے، اس پر کچھ گرانی نہیں، مگر تھوڑی دیر تک اگر امام صاحب کھڑا کر لیں پیچھے اور کوئی لمبی قرات شروع کر دے تو یا وہ مسجد چھوڑے گا یا امام کو مسجد چھوڑنا پڑے گی. تو انسان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا. اب اگر احکام الہی سے جو پابندیاں ہم پر عائد کی گئی اس کو ہم مان لیں تو یقیناً ہم ثابت. دوستو کبھی کبھی نفس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے نا. شریعت کے معاملے میں اپنی عقل لوگ لگاتے ہیں، بچنے کے لیے عجیب عجیب راستے نکالتے ہیں، مگر ایسے وقت میں یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خاص طور سے سنی مسلمانوں کے دل پر کیا تکلیف گزرتی ہوگی اور کس قدر مشقت جب یہ حج کے موقع پر حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر جاتے ہوں گے اور وہاں
دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں میں جماعت ہو رہی. بتائیے کتنی تمناؤں کے بعد آپ وہاں گئے, کتنی آرزوؤں کے بعد آپ وہاں پہنچے, کتنی دعائیں آپ نے کی ہوں گی. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا, جان و مال کی مشقتیں اٹھا کر کے آپ وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں جماعت ہے کھڑی ہوئی. ایسے وقت میں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نجدی امام جو ہمارے رسول کے دشمن ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ دل ایک تو جماعت چھوڑنے کا کتنا بڑا قلق ہوتا ہوگا, کس قدر دکھ ہوتا ہوگا, مگر یہ خیال کر کے کہ ہم جو ہمارے رسول کو گالی دیتا ہو یا ہمارے رسول کی شان میں نازیبا الفاظ, نازیبا بات کہتا, ہم اس کو اپنا ایمان کیسے کہتے, ہم اس کو اپنا ایمان کیسے کہتے, اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. یہ سوچ کر کے جب اس مقدس سرزمین پر آپ الگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ نے صبر کیا, یہ بہت بڑا صبر ہے. نفس سے لڑ گیا, نفس تو یہی کہہ رہا تھا کہ سب کھڑے ہو گئے تو تو بھی کھڑا ہو جا. نفس تو یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا خرچ کر کے تو آیا ہے, یہاں جماعت نہ چھوڑ. تو مگر اسلامی شعور, ایمان یہ کہے گا کہ ہاں کتنی بھی تکلیف اٹھا کے تو آئے, یہ تکلیف اور بھی اٹھا لے, خوشی سے نہیں بے دلی سے صحیح, کہ رسول کے بدخواہ کو اپنا امام مت بنا, رسول کے بدخواہ کو اپنا امام مت بنا. تو وہاں اگر آپ ٹھہر گئے تو دوستو یہ کتنا بڑا صبر ہوگا. بات آ گئی تو کہیں آپ لوگ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں کہ بھائی لاکھوں آدمی وہاں نماز پڑھتے ہیں, کسی کی نماز نہیں ہوتی. لاکھوں پڑھتے ہیں, کسی کی نہیں ہوتی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ لاکھوں آدمی کے عمل سے ہم اسلام کو سمجھیں گے یا اسلام سے ان لاکھوں کو سمجھیں گے؟ آدمی سے دین سمجھا جائے یا دین سے آدمی کو سمجھا جائے گا؟ اور ایک بات اور ہم بتا دیں, ان لاکھوں میں کیسے کیسے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ ان لاکھوں میں کیسے کیسے ہیں, نہیں غور کیا ہوگا. میں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں تو سمجھ بات آ جائے گی, سمجھ بات آ جائے گی. وہ کیا, ایک بات بتاؤ, اور مسئلے کی بات آ گئی تو آپ بھی ذرا سا تھوڑا سا توجہ کریں. اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو کیا نماز ہوگی؟ مگر اس کی ایک خاص مقدار ہے کہ اتنی نجاست ہو تو معاف, معمولی مقدار ایک ہے, اتنی نجاست ہو تو معاف, اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں, نماز نہیں ہوگی. یہ تو مسئلہ صاحب کہ کسی کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ نجاست والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تو نماز نہیں ہوگی. مگر بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس کے کپڑے میں نجاست لگی ہو مگر اسے نجاست کا علم نہ, اب وہ نماز پڑھ رہا, نجاست کا علم نہ ہو وہ نماز پڑھ رہا, اب اس کی نماز کا کیا حال؟ تو جانتے ہو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ لا علمی میں وہ ایسا کر رہا, اور چونکہ لا علمی میں کر رہا تو نماز تو اس کی بھی نہیں ہوگی, مگر خدا کے ہاں اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. اور جب بھی اسے پتا چلے گا کہ نجاست لگی تو جب سے نماز پڑھا اس کو دہرانی پڑے گی. اور اگر اسے پتا لگا ہی نہیں اور اس عدم علم اور جہالت کی وجہ سے اس نے پڑھا ہی نہیں, ویسے ہی پڑھتا رہا, تو نماز تو نہیں ہوگی اصولی طور پر, مگر اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. دیکھا آپ نے؟ اچھا اب دوسرے صاحب بھی ہیں, دوسرے صاحب ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تو ہے کہ نجاست لگی, مگر سمجھتے کہ تھوڑی ہے, اتنے سے
کچھ حرج نہیں، تھوڑی ہے، اتنے سے کچھ حرج نہیں. اب اس حساب سے انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ رب کی رحمت اسے معاف کر دے، اس لیے کہ ان کو وہ مزاج میں بغاوت نہیں ہے، وہ شرعی رخصت سے فائدہ اٹھا رہا. تو ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف کر سکتا، مگر وہ جو یہ جانتا ہو کہ نجاست لگی ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ اتنی لگی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی اور پھر پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے آپ بہت ساری باتیں سمجھ گئے ہوں. تو وہاں جانے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نجدی خباثتوں کو جانتے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا آگے کے امام کی قلبی کثافتیں اور اس کی دلی خباثتیں کیا ہیں وہ جانتے ہی نہیں، نادان ہے. تو نماز تو ان کی بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کی رحمت انہیں پکڑے گی بھی نہیں، لا علمی میں ایسا کر رہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو برا سمجھتے مگر یہ سمجھتے کہ وہ اتنے برے نہیں ہے کہ نماز نہ ہو. ہیں تو برے مگر اتنے نہیں ہیں کہ وہ ان کی پیچھے نماز ہی نہ ہو. تو ایسے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا. مگر جو صحیح علم رکھتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ نہیں ان کی خباثتیں گمراہی کے حد تک پہنچ چکی ہیں، یہ دال اور مدر ہیں، جب اتنا جان کر اب وہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے. یاد رکھو یہ بات صحیح. اور آپ کہیں گے صاحب تو یہ کتنی مصیبت، سب ترک جماعت. ارے ترک جماعت کیا، ترک جماعت تو وہاں ہوتی ہے جہاں صحیح جماعت ہوتی ہو. صحیح جماعت ہو جب کوئی چھوڑے تب ترک جماعت، جہاں جماعت ہی نہ ہو وہاں ترک جماعت. جب اس چیز کو آپ نے سمجھا. مگر دوستو صرف بات کر لینے سے بات نہیں بنتی، دکھ تو ضرور ہوتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد دکھ ضرور ہوتا ہے ان جانکاروں کو جو اچھی طرح علم رکھتے ہیں اور پھر اس دکھ کے باوجود وہ الگ نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ صابرین میں ہیں، یقیناً وہ صبر کرنے والے ہیں. اور دوستو یہ صبر وہاں ایسا نہ سمجھو کہ آج ہی سے صبر ہو رہا، پہلے بھی صبر کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے بھی صبر کیا تھا. ایک دور ایسا آیا تھا کہ یزیدیوں کا قبضہ ہو گیا تھا مسجد میں، تو یزیدی امام مسجد میں نماز پڑھاتا تھا تو اس دور کے صحابہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا، اس دور کے صحابہ مسجد میں جانا چھوڑ دیا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یزیدی حکومت والے، وہ مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں آنے والے اگر 50 نہیں 100 برس تک وہاں قابض ہوتے تو مدینے والا کوئی مسجد میں نہ جاتا. ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ نجدیوں کا بھی تسلط ہوا تھا وہاں پر، تو وہاں پر بھی اس دور کے لوگوں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا. لیکن مت سمجھو کہ یہ عبادت چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہ صبر کے درجے پر ہیں، یہ صابرین ہیں. دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مشقت پہنچ رہی ہے، مگر کر وہی رہے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے، جو رسول کا دین ہے. دوستو یہ کام بہت آسان نہ سمجھنا، صبر کا کام بہت مشکل ہے. خواہشات نفسانی کا بڑا ٹکراؤ، اور خاص طور سے جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ نفسانی خواہشات اسی طرف جانا چاہتی ہے. روکا جس چیز سے گیا، ایک منظر ہے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حکم ہے دیکھنا حرام. ایک نغمہ ہے جسے آپ سننا چاہتے ہیں، حکم ہے سننا حرام. ایک لقمہ مل گیا جس کو چکھنا چاہتے ہیں، حکم ہے یہ لقمہ حرام. چکھا آپ کو، یعنی جدھر طبیعت کی رغبت ہو، جدھر نفسانی خواہشات بڑھ رہے ہوں، ان سے اگر آپ نے روک لیا یقیناً آپ صبر کرنے والوں میں سے ہیں، یقیناً آپ صبر کرنے والوں میں سے ہیں. تو دوستو یہ بہت بڑی اونچی بات ہے اور بہت سوچنے کی بات ہے. اسی لیے خاص طور سے عبادتوں میں روزہ کو صابرین کی عبادت قرار دیا گیا، اس لیے کہ ہر عبادت میں کسی ایک خواہش کا مقابلہ ہوتا اور روزے میں ہر خواہش کا مقابلہ ہوتا.
پیاس کا مقابلہ، بھوک کا مقابلہ، نہ جانے کتنی خواہشات ہیں، سب کا مقابلہ ہوتا، تو اسی لیے یہ اس کا درجہ بھی بہت ہوتا ہے دوستو۔ تو یہ صبر کے تعلق سے جو مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اس سے آپ ایک بات نہ سمجھ لیجیے گا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بے صبری، اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ جو فطری تقاضے ہیں، غم کے جو فطری تقاضے ہیں، اگر وہ ہوں تو بے صبری نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ صبر کے معنی یہ ہے کہ مصیبت کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ ارے مصیبت کا جب احساس ہی ختم ہو جائے گا تو صبر کس پر کرو گے؟ احساس کا ختم ہونا بے حسی ہے۔ بے حسی کوئی اچھی چیز نہیں۔ احساس ہو پھر بھی کوئی ناشکری کا کلمہ نہ نکلے۔ اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ صابرین کی تو پوری ایک فہرست ہے، اور کسی زمانے میں خواتین بھی صبر و شکر کا ایسا مجسمہ ہوتی تھی کہ آج کے دور کے مرد بھی اس کی مثال شاید ہی پیش کر سکے۔ دیکھیں واقعہ یاد کرو کہ صبر کرنے والوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے۔ وہ صبر ہی نہیں کرتے، اپنے عمل سے دوسرے کو صابر بنا دیتے۔ وہ خاتون کا واقعہ یاد کرو، ایک ہی فرزند، 12 سال کی عمر میں وصال ہو گئی، باپ گھر میں موجود نہیں، واقعہ نگاری مقصود نہیں۔ صابر ماں نے بیٹے کو چارپائی پر لٹا کر چادر اڑا کر کمرے کے دروازہ بند کر دیا۔ باپ کو خبر نہ، آس پاس کسی کو اطلاع نہیں۔ جب باپ آتا ہے تو گھر میں ماحول ویسے ہی تھا، غم و اندوہ کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ اس خاتون نے حسب معمول کھانا پکانے کا جو دستور تھا، کھانا کھلانے کا جو انداز تھا، اسی کے مطابق لا کے کھانا بھی پیش کر دیا۔ اب انہوں نے کھانا شروع کر دیا بے فکری کے ساتھ۔ اب وہ خاتون بیٹھتی ہیں، پائتی اور اپنے شوہر سے ایک مشورہ لیتی کہ ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی تھی، بار بار میں نے سوچا موقع نہیں ملا، اگر آپ کہیں تو میں پوچھ لوں۔ کہا کیا؟ کہا میرے پڑوسی نے ایک مجھے امانت دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ چیز میری ہے، ابھی اپنے پاس رکھ، میں جب چاہوں گا لے لوں گا۔ تو پڑوسی نے وہ امانت جو مجھے دی میری حفاظت میں کیا، اور 10-12 سال سے وہ میرے پاس رہی نہیں۔ تو اس چیز سے مجھے محبت پیدا ہو گئی، اس چیز سے مجھے الفت پیدا ہو گئی۔ اب وہ پڑوسی مانگ رہا ہے، میں دوں کہ نہ دوں۔ تو شوہر نے سمجھانا شروع کیا کہ نیک وقت یہ تیری چیز نہیں، یہ تیری چیز نہیں، اسی کی چیز تھی، اپنی مرضی سے اس نے دیا، اپنی مرضی سے لے رہا، واپس کر دے۔ کہا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، الفت ہو گئی، اتنے دنوں سے وہ میرے پاس ہے، میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، میرا دماغ نہ متاثر ہو جائے۔ کہا یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، چیز کسی کی ہے اور کلیجہ تیرا پھٹے، چیز کسی کی ہے، دماغ تیرا خراب ہو۔ ارے جس کی چیز تھی وہ مانگ رہا، دے دے، خوشی سے دے دے، شرح صدر کے ساتھ دے دے، نشاط طبع کے ساتھ دے دے۔ جب یہ ماحول اس نے بنا لیا اور بنانے کے بعد اس نے اصل واقعہ کہا کہ بس یہ ایسے ہی لگتا ہوا معاملہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک امانت دیا تھا، امانت دیا تھا، اور 12 سال تک وہ امانت ہمارے ساتھ رہی، ہماری محبتوں شفقتوں کا مرکز بن گئی، مگر جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ یہ اسی کی چیز تھی، ہماری چیز نہیں تھی، لے لیا۔ اس ساترہ خاتون نے جو ماحول بنایا
تو شوہر کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی نہیں گر سکا شوہر کی آنکھ سے. تو دوستو بات یہی ہے، ہماری پریشانی یہ چیز ہے، جو چیز ہماری نہیں ہوتی اسے بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے تکلیف ہوتی ہے. اپنا سمجھنے ہی کی وجہ سے تو تکلیف ہے. اگر ہم اپنا نہ سمجھے تو تکلیف کیسے؟ جب چیز ہماری، حال یہ ہے کہ ہماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو نہ یہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، نہ مال ہم اپنا جب تک سمجھیں گے تو نکلتے ہوئے دکھ ہوگا. جب خدا ہی کی چیز ہے تو خدا ہی کی راہ میں خرچ کر. اب یہ اسی سے پوچھو، جب کسی کی امانت ہے تو اسی سے پوچھو نا کہ کہاں خرچ کریں. امانت ہو کسی کی اور مرضی ہو آپ کی، دولت کسی کی اور مرضی ہو آپ کی. تو مجھے لطیفہ یاد آتا کہ اگر دوسروں کی چیزوں پر اپنا ہم تصرف چلانا شروع کر دیں تو کسی حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو جائے اور سارے خاندان کا فاتحہ. اس طرح سے فاتحہ نہیں ہوتا، پہلے اپنا بناؤ. جو چیز تیری ہے ہی نہیں ہے، جو لے گیا تو لے گیا، آپ خیال کرتے چلے جائیں. تو یہی بات ہے، ہم بے صبر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. دیکھو جس وقت خدا کی راہ میں آپ اپنی جیب سے دولت نکالتے ہیں، نفس سے کتنی لڑائی لڑنی پڑتی ہوگی. وہ کس طرح سکھاتا ہے، پیسہ تیرا نکل گیا نکل گیا نکل گیا، مگر اس کے بعد آپ نے اس کی بات نہیں سنی، یقیناً آپ نے صبر کیا. یہ بھی ایک صبر کی بات ہے. آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ملکیت کس کی ہے، چیز کس کی ہے. ارے بھی ایک بات بتائیں، مولانا کے پاس ایک بکری ہے، بکری، اب اس کو کوئی اٹھا لے جائے چپکے سے تو یہ رپورٹ لکھائے گی میری بکری گم ہو گئی، بکری گم ہو گئی. اس کی تلاش کرنے کے لیے فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا نہیں جاتے ہوئے کسی کو. اور ایک بار میں نے یہ دیکھا کہ مولانا کھڑے ہوئے، ان کے سامنے سے کھوٹے سے بکری کھولی جا رہی اور ایک صاحب کھول کے لے جا رہے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. میں نے کہا جب آپ کے سامنے جب نہیں ہوا تھا تو آپ اتنا پریشان تھے؟ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو چوری کر کے میری چیز لے گیا تھا اور یہاں تو میں بیچ چکا ہوں، اب یہ میری ہے کہاں؟ اور یہ میری ہے ہی کہاں؟ جب میری ہو تو میری پریشانی، یہ تو لے جانے والا خرید چکا. دیکھا آپ نے، جس چیز کو آپ اپنا سمجھیں گے وہاں پر یہ تصورات پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا نام صبر. مگر اتنی تلخ ہونے کے باوجود جب یہ سوچا جاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی صلوات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو صبر کی ساری تلخی ختم ہو جاتی. صبر کرنے والوں کو نادان نہ سمجھنا. صبر کرنے والوں نے تو ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا. دوستو صبر کا منظر دیکھنا ہے تو آپ حسینی قافلے کو دیکھو، کیسا صبر ہے. وہ اس حقیقت کو جان رہے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بولو اپنے وطن کو چھوڑنا ہر انسان پر کتنا گرم گزرتا ہے، کس قدر نفس کے اوپر یہ چیز بھاری ہوتی ہے. اور یہاں حسینی قافلہ صرف اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، صرف مدینہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ رسول کے شہر کو چھوڑ رہا ہے، جہاں آبا استاد آرام فرما رہے ہیں، جہاں نانا جان آرام فرما رہے ہیں، وطن کو چھوڑ رہا. ایسا وہ چھوڑنے والے جن کے آنے کی امید ہو ان کو بھی خلق ہوتا ہے وطن چھوڑنے کا، تو وہ چھوڑنے والا جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہو تو اس کو کس قدر خلق ہوگا. مگر دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، رسول کے دین کو پرچم کو لہرانے کے لیے مدینہ چھوڑنے والا قافلہ کتنا صبر کرنے والوں کا قافلہ ہے. یقیناً یہ صبر کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ تو سوچا کہ ٹھیک ہے مدینہ چھوٹ جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ رسول کے دین سے رشتہ چھوٹ جائے. رسول کے دین کی عظمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو کہ اپنے محبوب کو بچانے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچایا،
محبوب کو بچانے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچایا. اب جب نواسے کی بات آئی تو مدینہ چھوڑا رہا ہے اور مدینے سے کربلا لے جانا. وہاں کے راستے ہموار ہو رہے ہیں. مدینے سے کربلا جانا, امام علی مقام کا قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف. مگر دوستو, بچانے والے کی شان ہے وہ جس کو چاہے جیسے بچائے, جیسے چاہے بچائے. کسی کو مکے سے مدینہ پہنچا کے بچاتا ہے اور کسی کو مدینے سے کربلا لے جا کے بچاتا ہے. اگر وہ کربلا نہ ہوتے, نعرہ رسالت, وہ تو اس کی شان ہے, اس کی شان ہے جیسے چاہے جسے بچا لے. آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کو آتش قطع میں بچانے والا, وہاں کی آگ حضرت ابراہیم پہ اثر نہ کر سکی, بچایا کہ نہیں بچایا؟ آتش قطع میں بچا لیا. اور اسی کے محبوب بنتے حضرت کریم کا بچپنا دیکھو. فرعون کے گھر میں آگ نے زبان جلا دی, یہاں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, آتش قطع کی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. فرعون کے گھر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہاں نبی کا لباس بھی نہ جل سکا, یہاں نبی کی زبان جل رہی. دیکھا, یہ تو نرالی شان کا مظاہرہ, بڑی بے نیازی کی شان کا. بات یہ ہے وہاں آگ کو ٹھنڈا کر کے بچایا اور یہاں زبان کو جلا کے بچایا. بچانے والا بہرحال بچا رہا, یہاں زبان کو جلا کر کے بچایا. اس لیے کہ اگر زبان نہ جلتی تو فرعون سمجھ لیتا کہ یہ کوئی محیر العقول بچہ ہے, یہ یقیناً وہی بچہ ہے جو ہمارے تخت کو تاراش کر دے گا, جو ہماری شوکت کو پامال کر دے گا. فرعون کے ذہن میں یہ بات ہی نکل گئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ صبر کرنے والوں کا قافلہ, عظیم قافلہ میدان کربلا میں پہنچا. ہر منزل میں مدینہ چھوڑا, اس میں سب کعبے میں بھی رہنے نہ دیا گیا, مکے میں بھی رہنے نہیں دیا گیا. مکہ چھوڑا, اس میں سب ہر منزل میں آپ دیکھتے چلے گا صبر کا دامن حضرت امام علی مقام نے نہیں چھوڑا, اس لیے کہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یاد رکھو, یہیں سے پتا چلا کہ مدینے سے لے کے کربلا تک جتنی منزلوں سے حضرت امام علی مقام گزر رہے تھے, اللہ ان کے ساتھ تھا, اللہ کی مہربانیاں ان کے ساتھ تھی, اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی. اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, اللہ صبر کرنے والوں. بڑا اچھا ہوا اس میں جو ان اللہ مع الصابرین کا لفظ آیا نا, یہ لفظ نہیں آیا کہ ان اللہ مع المصلین, اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے, یہ لفظ نہیں آیا. اچھا, یا دونوں ہی آ جاتے تو اور اچھا تھا. ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے, نمازیوں کے ساتھ بھی ہے. نہیں, معیت کو صبر کے ساتھ وابستہ کیا. اب آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا, ورنہ میدان کربلا میں اگر معیت کو نمازیوں کے ساتھ کر دیا جاتا تو آپ دھوکہ کھا جاتے. اس لیے کہ دونوں کیمپ میں نماز پڑھی جا رہی تھی. آپ کیا سمجھیں گے کہ صبر والی نماز کون ہے اور ظلم والی نماز کون ہے؟ آپ صابرین کی نماز کون ہے, ظالمین کی نماز کون ہے؟ تو وہاں پر آپ دھوکہ کھا سکتے. دیکھیں, دھوکہ تو آپ کھا ہی رہے ہیں کہ ظالمین کی نماز کو بھی نماز سمجھتے, سبھی دھوکہ کھا رہے ہیں, تو اس میں بھی دھوکہ کھا سکتے تھے. مگر صابرین کی اپنی پہچان ہوتی ہے, صابرین کی اپنی شناخت ہوتی ہے. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, وہ جو واجبات کی پابندی کرتے ہیں, وہ جو محرمات سے اپنے کو بچاتے ہیں, وہ جو مصیبتوں اور آلام میں ناشکری کی بات زبان پہ نہیں نکالتے, یہ ہیں صبر کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ، وہ زندہ، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بس چند فکرے اس سلسلے میں عرض کروں۔ ان کی زندگی بھی ان کے صبر جمیل کا ثمرہ، صبر کیا انہوں نے۔ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے اے ایمان والو تم مت کرو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اور انہی سے لا تقولوا، اے ایمان والو تم مت کہو۔ تو اب ایمان والا تو قرآن کی بات مانے گا نا، تو ایمان والا کبھی نہیں کہے گا کہ یہ مردہ۔ ایمان والوں کو صرف ہے نا کہ لا تقولوا تم مت کہو، اب ایمان والا کبھی نہیں کہ اب جو کہے مردہ، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے باہر دکھائی دے رہا۔ مردہ وہی کہے گا جو ایمان سے خالی ہو، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اور تمہیں اس کا احساس نہیں۔ جب دیکھیے ایمان والا باوجود ایمان رکھنے کے ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتا۔ ایمان والا باوجود ایمان رکھنے کے ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتا، تو جس کے پاس ایمان نہیں وہ کیا شعور رکھیں گے؟ ان کو شعور رکھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا؟ تو مگر پھر بھی تم ایمان والے ہو، تم پابند ہو چکے ہو، لہذا تم اپنی زبان سے مت کہو۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ مت کہو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، یہ نہیں کہ صرف زبان پر پابندی مگر سوچ سکتے ہیں، نہیں، گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو کہ یہ مردہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زندہ۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ لوگ ابھی زندہ کیا ہے مردہ کیا ہے، اس پر آپ غور کریں، اس کی حقیقت پر غور کریں تو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ موت کا لفظ تو استعمال کیا ہی جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اس آج سے آپ ایک یقینی علم مل گیا کہ موت کا مزہ چکھنا، سبھی کو چکھنا، سبھی کو چکھنا، یعنی سب کو مارنا، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ تو اس حدیث سے اتنا ہی تو پتا چلا نا کہ سب کو مارنا، مگر مر کر مرا ہی رہنا، یہ کس آیت سے پتا چلتا؟ ارے بھائی مرنا اور پھر مر کے مرا ہی رہ جانا، یہ کون سی آیت کا ترجمہ؟ تو قرآن نے تو یہی کہا تھا مرنا ہے، اور ترجمہ یہ سمجھ لیا کہ بس مرا رہ جانا۔ حالانکہ آپ کبھی اپنے حقیقت پر غور کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے، کچھ پتا ہے؟ تو آپ کہہ دیں گے جی ہاں شکم مادر میں تھے۔ کہا وہاں سے پہلے کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے عالم ارواح میں تھے۔ بات وہیں سے شروع ہو رہی نا، عالم ارواح میں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم ارواح میں آپ کتنا رہے؟ نہیں، اتنا مضبوط حافظہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتا نہیں۔ اور عالم ارواح سے جب آپ نکلے تو کیا اپنی مرضی سے نکلے؟ نہیں، جب تک خدا نے چاہا آپ وہاں رہے، پھر حکم الہی ہوا کہ اب اس دنیا سے نکل جاؤ، تو کہاں آپ آ گئے؟ شکم مادر میں آ گئے۔ اور جب تک خدا نے چاہا آپ وہاں رہے،
جہاں وہاں سے بھی اذن الہی ملا تو آپ اس دھرتی پر آگے کہ نہیں. اور جب تک خدا چاہے گا آپ یہاں بھی رہیں گے, اور جب یہاں سے حکم ملے گا تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے, عالم برزخ میں چلے جائیں گے. اور جب تک خدا چاہے گا آپ وہاں رہیں گے, اور وہاں سے جب حکم ملے گا تو آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے. اور جب تک خدا چاہے گا آپ وہاں رہیں گے, اور جب وہاں سے حکم ملے گا تو جنت والا جنت میں چلا جائے گا, جہنم والا جہنم میں چلا جائے گا. تو وہاں سے لے کے ہم لوگ چل ہی تو رہے ہیں نا, چل ہی تو رہے ہیں. تو مرے کب؟ کوئی مسافر کو مردہ کہے گا؟ وہ تو چل رہے ہیں. جس دنیا میں رہے اس دنیا کا تقاضا اپنا لیا, اس دنیا کا تقاضا اپنا لیا. جب چھوڑا تو اس کے تقاضے کو بھی چھوڑ دیا. جب عالم ارواح میں ہم تھے تو نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ ہوا کی ضرورت, نہ دوا کی ضرورت. اور جب ہم وہاں تھے تو نہ بچہ تھے, نہ جوان تھے, نہ بوڑھے تھے. ہماری روح نہ بچہ, نہ جوان, نہ بوڑھی. وہاں رہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, ویسے رہے. اور جیسے ہی شکم مادر میں آئے غذا کی ضرورت شروع. یہ بھی نہیں کہ آج تک میں نے کچھ نہیں کھایا تو لو یہاں بھی روزہ شروع کر دیں. شروع آتی ہی دنیا بدلی, مزاج بدل گیا. بدلتے ہی مزاج بدل گیا اور غذا شروع. مگر شکم مادر میں ہوا کی ضرورت نہیں, تو ہوا کی طلب بھی نہیں. جس میں بن رہا ہے ہوا کی ضرورت ہی نہیں, وہاں کس کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جیسے وہاں سے یہاں آئے فوراً ضرورت ہوا کی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوا نہیں. ذرا سا خیال کریں, جیسے دنیا بدلی فوراً بھی ساتھ بدلا. اور لطف کی بات بتاؤں کہ 9 مہینے تک شکم مادر میں جو غذا استعمال کر رہے تھے اب اگر دے دی جائے تو موت آ جائے. تو جس غذا سے آپ کو زندگی ملتی اب وہی غذا زہر ہو گئی, وہی غذا زہر ہو گئی. ہاں, اسی زہریلی غذا سے رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے رحمت والی غذا بنا رہا ہے. اسی زہریلی غذا سے ماں کا دودھ پیدا ہوتا اور آپ اس کو پینے لگتے ہیں, جس کے اندر نظافت بھی ہے اور جس کے اندر طہارت بھی ہے. ذرا سا خیال کرتے چلے جائیں تو فوراً ماحول بدلا کہ نہیں. غذا وہی ہے, اسی غذا سے بنا ہے. یہاں آئے تو جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے آپ کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئی. اور جیسے ہی عالم آخرت میں پہنچے تو اب یہاں کی سب چیزیں ہی نہیں, یہاں کی نیکیاں, یہاں کے اعمال سب یہی رہ گئے. دارالعمل سے نکلے تو وہاں عمل کی ضرورت نہیں. یہاں 50 سال تھے, نماز نہ پڑھے تو مجرم, روزہ نہ رکھے تو مجرم, صاحب استطاعت حج نہ کرے تو مجرم. اور وہاں قیامت تک پڑے رہیں گے, نہ کوئی نماز پوچھے گا نہ روزہ. وہاں کے احکام ہی الگ ہے, پہنچ گئے وہاں کی غذا ہی الگ ہے. مگر دوستو, جس طرح ماں کے شکم کا خون جو ہے سینے سے دودھ بن کر کے نکلتا ہے, تو ایسے ہی یہاں کے اعمال جو ہیں وہ آخرت کی نیکیاں بن کے ابھریں گے, آخرت کی نیکیاں بن کر ابھریں گے. اب ان اعمال کی تو ضرورت نہ ہوگی, مگر وہاں نیکیاں ہوں گی جو آپ کا سہارا ہوں گی. وہ چیز یہی سے, یہ جو آپ فاتحہ کرتے ہیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ یہ روٹی روٹی جاتی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کیا, غریبوں کو تقسیم کر دیا, کھا لیا, پی لیا. اور کیا کہتے, تو کیا آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اس روٹی کو فلاں جہاں پہنچا دے, یا اس روٹی کو فلاں یہ کھچڑا وہاں پہنچا دے, سوئیاں وہاں پہنچا دے؟ آپ یہ نہیں کہتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب وہاں پہنچا دے. تو وہاں یہ روٹی روٹی نہیں جاتی, ثواب جاتا. اور دوستو, مہمان کو کھلانا یہ بھی ثواب, گھر والوں کو کھلانا یہ بھی ثواب.
غریبوں کو کھلانا یہ بھی سوال. اور ہم تو سمجھتے ہیں ان بزرگان دین کا کتنا بڑا فیض ہے. آپ داتا کے آستانے پر چلے جائیں, ہندوستان میں خواجہ کے آستانے پر چلے جائیں, بابا کے آستانے پر چلے جائیں, تمام آستانوں پر جائیں تو وہاں ایک ایسی قوم بنتی ہوئی نظر آئے گی جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, جس کے پاس کوئی سلیقہ نہیں, جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو یہ بزرگان دین کے آستانوں میں جو لنگر چل رہے ہیں وہ ایسے غریبوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہر ملک کا اقتصادی اور معاشی مسئلہ حل ہو رہا کہ ان غریبوں کو کوئی کھلا نہیں سکتا, ان کو پلا نہیں سکتا. تو وہ یہ نہ سمجھ لینا کہ داتا صاحب سارا لنگر صاف کر لیتے ہیں, یہ داتا صاحب سبھی کھا جاتے ہیں, یہ سب نہیں کرتے. داتا تو اپنے صدقے میں کھلا رہے ہیں, یہ کھانے والے لوگ نہیں, یہ تو کھلانے والے ہیں. نام ان کا ہے اور غریب کا پیٹ بھر رہا ہے. مہمانوں کی ضیافت ہو رہی ہے. آپ خیال کریں تو یہاں کا جو جاتا ہے وہ ثواب جاتا, ثواب وہاں پہنچتا ہے. آپ خیال کریں تو وہاں کی نیکیاں کچھ اور ہیں, وہاں کی چیز کچھ اور ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اب ہم کس کو موت کہیں. روح نے عالم ارواح چھوڑ کے جو شکم مادر میں آئی تو کیا مر گئی؟ اور شکم مادر میں سے جب یہ نکل کے اس دنیا میں آیا تو کیا مر گیا؟ اور اس دنیا سے جو وہاں دوسری دنیا میں گیا تو کیا مر گیا؟ ایک بات بتاؤ, قبر جو عالم برزخ میں ہے, کسی پر عذاب ہوگا, کسی کو راحت میں رکھا جائے گا, اور راحت اور عذاب کا احساس مردہ کرے گا یا زندہ کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بے حس ہو جائے اور راحت و عذاب کا معاملہ ہو؟ تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ اصطلاحی بات ہے کہ یہاں سے ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے کو ہم موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جس وقت روح شکم مادر میں آتی ہے تو وہاں روح کا نزول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور جب بچہ باہر ہوتا ہے تو ہم اسے ولادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو ہم اسے وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے لفظوں کی بات ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ مسافر ابھی سفر کر رہا ہے اور منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. منزل جب وہاں پہنچ جائے گا تو سفر رک جائے گا, وہی آخری منزل ہے. تو یاد رکھو, اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو. رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اس بات کا. ایک بات میں بتاؤں, روح جس کے اندر روح ہو اس کو زندہ کہتے ہیں, اور روح نکال لی جائے اس کو مردہ کہتے ہیں. تو روح جو ہے زندگی کا ایک سبب ہے کہ نہیں؟ اور سبب کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا کہ روح کو زندگی کا سبب بنایا. عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی کے لیے روح ضروری ہے, مگر سنو خدا قادر مطلق, وہ بغیر روح کے بھی زندگی دے سکتا. زندگی ایک سبب ہی ہے, روح ایک سبب ہے. تو جس نے روح کو سبب بنایا وہ کوئی اور بھی سبب بنا سکتا ہے جس سے زندگی کے آثار نمائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ روح ہی ہو جب ہی جا کے زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح نہیں ہوتی مگر پھر بھی زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. رسول کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا, ایک سوکھی ہوئی لکڑی کا فریاد کرنا, نبی کے عشق میں رو پڑنا, یہ سب تو زندگی کے آثار ہیں, اور یہ ان سے نکلنا جن میں کوئی روح نہیں ہے. تو خدا قادر مطلق ہے, جس کو چاہے زندگی کا اثر دے دے. خدا قادر مطلق ہے, جس میں چاہے زندگی کا اثر پیدا کر دے. تو دوستو, وہ آنی جانی موت تو برحق ہے, مگر مرا رہ جانے والا فلسفہ جو ہے وہ بالکل ناحق اور باطل ہے. رب تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا موت طاری کرتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جس پر چاہتا ہے پھر اسے زندگی کی نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب خدا خود ہی یہ کہے کہ انہیں مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں, یہ نہیں کہ ادباً مت کہنا, تعظیم ہے اس لیے مت کہ نہیں, یہ زندہ ہے اس لیے مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے اس لیے مردہ نہ کہو.
تو دوستو یہ کتنا بڑا پھل انہیں ملا ہے کہ میت الہی کا. ایک بات بتاؤ، حی و قیوم جس کے ساتھ ساتھ ہو اس کے ساتھ زندگی نہ ہوگی تو کس کے ساتھ زندگی ہوگی؟ قادر مطلق جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ قدرت نہ ہوگی تو کس کے ساتھ قدرت ہوگی؟ مختار کائنات جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ اختیار نہ ہوگا تو کس کے پاس اختیار ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مار کے کربلا کو پورا الٹ پلٹ کر کے آپ دیکھیں، یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ یقیناً حسینی قافلے کے ساتھ تھا. اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو ان کے پیر میں بتاؤ لغزش کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے نانا کے دین کو بچانے کا جو عزم کیا، اس عزم کے اندر نرمی کہاں سے پیدا آئی؟ یہ مضبوطی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ان کے ساتھ ہیں، بچانے والا ان کے ساتھ ہے. یہ بچ گئے، آج تک بچے ہوئے ہیں، آج تک بچے ہوئے ہیں. اگر کربلا کے میدان میں خدا نے انہیں نہ بچایا ہوتا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. مگر خدا نے ان کو شہید کر کے ایسا بچایا کہ آج ساری دنیا، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا ہے. یہ امام علی مقام کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. اور اس کامیابی کے آثار جو آپ نے اس میدان ہی میں دیکھ لیے. صرف ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دے جاؤں. ایک بات بتاؤ، اور سوچو، مقابلہ تو دونوں طرف سے. ایک طرف بھوکے پیاسے لوگ ہیں، ایک طرف کھانے پینے والے، ایک طرف گنے چنے 72 نفوس، ایک طرف لشکروں کی بھرمار، ایک طرف مسلح لوگ، ایک طرف نہتے. دنیا یہ سمجھانا چاہتی ہے یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، یا جو یہ دو طالبان حکومت کی جنگ ہے. یہ دونوں طالب حکومت اور طالب ریاست تھے. دوستو، امام علی مقام کے بارے میں جو یہ سوچے کہ وہ طالب حکومت اور طالب ریاست تھے، اس سے بڑھ کے گستاخی تو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ رسول کی اس فرمان کی حقیقت حسین سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا کہ طالب العقبہ محبوب اور طالب الدنیا مردود، دنیا کا طلبگار مردود ہوتا. حسین اس کی حقیقت سب سے زیادہ سمجھ سکتے تھے. مگر بہرحال پروپیگنڈا کرنے والی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان سے یہ بات پوچھو کہ حضرت حر یزید کے لشکر میں تھے نا، بلکہ ایک لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، کمانڈر بھی تھے. جب تک مصالحت کی کوشش چل رہی تھی وہ خاموش منظر دیکھ رہے تھے. بعد میں جب جنگ لازمی ہی ہو گئی تو وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے. اور وہی نہیں، ان کے بھائی بھی آ گئے، اور وہی نہیں، تقریباً 13 افراد اور بھی آ گئے امام کے ساتھ. آ گئے 13 تو بہت ہوتے ہیں، اگر ایک دو بھی آئے تو بھی سوال اپنی جگہ پر ہے. ایک بات بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی جنگ آپ نے دیکھی کہ دو حکومت والے لڑیں اور کھانے پینے والوں میں جو شامل ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں میں آ جائے؟ جس کا بظاہر جیتنا یقینی ہو اسے چھوڑ کر وہاں آیا ہے جس کا ہارنا یقینی نظر آئے. کوئی ایسی مثال بتاؤ. حضرت امام علی مقام کے بعد جو 72 افراد تھے اس میں سے کوئی ایک یزید سے ملا؟ وہ تو امام کے مشن کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور ان کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا. یزید تو پابند کیے ہوئے تھا کہ اس کے لشکریوں کو تو لڑنا ہی ہے. امام نے پابند نہیں کیا تھا.
اپنی بیعت سے بھی آزاد کر دیا ہے، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ شب عاشور سب کو اجازت دی تھی، جس کو جانا ہے چلا جائے، جانے والوں کا راستہ نہیں۔ کوئی گیا، کوئی یزیدیوں میں ملا، اگر ایک فرد بھی امام کے ہاں سے نکل کر یزید کا ساتھ دے دیتا تو امام کا موقف کمزور ہو جاتا، امام کی نیت پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ مگر یہاں سے کوئی ملا تو ملا، کسی کو امام کے عمل پر شرمندگی ہوئی، کوئی پچھتایا، کسی نے یہ کہا کہ امام نے غلط کر دیا؟ امام زین العابدین کبھی بولے کہ باپ سے بھول ہو گئی؟ حضرت زینب نے کبھی کہا کہ بھائی نے غلطی کر دی؟ تاحیات امام کے کارنامے کو منبر پر بیان کرتے رہے، تاحیات امام کے پرچم لہراتے رہے، ندامت نہیں ہوئی۔ ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یزید نادم ہو رہا، شرمندہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد نے کیا۔ ارے تو دوسرے کے سر پر بوجھ کیوں ڈال رہا اگر یہ بات اچھی ہوئی ہے؟ اگر یہ بات اچھی ہوئی ہے، اگر یہ کام بڑا اچھا تھا تو دوسرے کے سر پہ بوجھ کیوں ڈال رہا ہے؟ دیکھو اس سے پتا چلا کہ کامیاب ہونے والا کون ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ حضرت حور اگر یہ سمجھتے یہ دو بادشاہوں کی جنگ ہے، یہ دو حاکموں کی جنگ ہے، یہ دو رئیسوں کی جنگ ہے، یہ دو امیروں کی جنگ ہے، تو وہ کبھی بھی یزید کے لشکر کو چھوڑ کر کے امام کے ساتھ ملنے والے نہ ہوتے۔ مگر وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ تو نور اور ظلمت کی جنگ ہے، یہ جنت و جہنم کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے باطل کو چھوڑا اور حق کے پاس آگے۔ ذرا سوچو، اب جو حضرت امام علی مقام کو باغی کہتا ہو اس سے پوچھو کہ یہ بات حضرت حر نے کیوں نہیں سمجھی تھی، انہوں نے کیوں نہیں سمجھی تھی، انہوں نے کیوں باقی کا ساتھ دیا تھا؟ مگر نہیں دوستو، انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے نور کا ساتھ دیا۔ تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا امام سے ملنا یہ امام کے موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، امام کے موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اور امام کا ایک فرد بھی ادھر نہ گیا یہ امام کی زبردست کامیابی کی دلیل ہے، یہ امام کی بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ چھوڑے یار وہاں کا معاملہ کیا ہے۔ دوسری بات مزاج دیکھیے، یزید کیا کہتا، لڑنے والے سے لڑو، رائے کی حکومت ہم دیں گے، لڑو کوفہ کی گورنری دیں گے، لڑو مال و اسباب دیں گے، نہیں کرو گے تباہ کر دیں گے، چلا دیں گے مال، یعنی ہلاکت بھی دنیا کی اور بدلہ بھی دنیا کا۔ یہ کرو گے تو یہی جو مل رہا ہے ملے گا، اور یہی انتقام لیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے کیا امام حسین نے بھی کہا تھا کہ لوگوں میرا ساتھ دو گے تو میں مدینے کی گورنری دے دوں گا، مکے کی حکومت دے دوں گا؟ نہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو آخرت کی بات کرتے ہیں، خدا کی رضا کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ اور کیسے یہ صبر کرنے والے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے سے رخصت بھی کر رہے ہیں، اپنے سے رخصت بھی کر رہے ہیں۔ اور انتہا کی بات دیکھیے کہ جب رات کو مشورہ دیا لوگوں کو تو پھر حضرت امام نفسیات سے بھی واقف تھے کہ سامنے جانے سے شرم محسوس ہو رہی انہیں، تو چراغ کو بھی گل کر دیا حضرت امام علی مقام نے، اندھیرا ہو جائے گا، جو جانا چاہے گا چلا جائے گا۔ امام نے تو اطمینان بھی دلا دیا تھا کہ دیکھو جاتے وقت یہ نہ سوچنا کہ قیامت میں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میں اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کراؤں گا، ایسی نہیں ہے کہ تم ساتھ چھوڑ دو گے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا، تم چلے جاؤ، اور اگر تم کسی بہانے سے جانا چاہتے ہو تو میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاؤ، یہی کہہ دینا کہ میں امام کے بچوں کی حفاظت کے لیے نکل آیا ہوں۔ دیکھیے بہانہ بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی نہیں ہٹ رہا ہے، کوئی نہیں ہٹ رہا ہے۔ چراغ گل کیا گیا اور پھر چراغ روشن کیا گیا، دیکھا سب ویسے ہی کے ویسے بیٹھ ہوئے، سب ویسے ہی کے ویسے بیٹھے۔ ظہیر ابن قیم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ امام
اگر ہم اس چراغ کے پروانہ ہوتے تو اس کے گل ہوتے ہی منتشر ہو جاتے. ہم تو اس شمع امامت کے پروانے ہیں. ہماری شمع تو جل رہی ہے, ہمارا چراغ تو روشن ہے, اور وہ بھی کوئی پروانہ ہے جو چراغ کے بجھنے کا انتظار کرے. پروانہ تو وہ ہے کہ چراغ کے گل ہونے سے پہلے اسی کی لو پر اپنے کو قربان کر دیتا ہے, اسی کی لو پر اپنے کو قربان کر دیتا ہے. ذرا سا آپ خیال کریں کہ کیسے کیسے لوگ تھے, کیسے کیسے صبر کرنے والے لوگ تھے. تو حضرت امام صابرین کی جماعت والے اور ان کے موقف اور ان کی کامیابی کی بات یہی ہے, کامیابی کی بات یہ ہے کہ کتنا ہی یزیدی مشن کام کرے مگر دنیا یہ کہتی رہے گی کہ شاست حسین, بادشاست حسین, دین است حسین, دین پناست حسین, سرداد و ندا دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں, والصلاۃ والسلام کا نگران یتیم. تھوڑا بہت وقت نکال کر ضرور جائیں, اور ایسی محافلوں میں جانے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے کفارت بنا دیتا ہے, اللہ تعالی ہمارے گناہ کو بخش دیتا ہے. تو تمام حضرات جو ہیں یہ دونوں تاریخیں, کل اس جو ہو رہا ہے بلیک بن کے اندر آپ حضرات تشریف لے چلیں, اور جو اپنا 24 جولائی کو ہوگا اس میں بھی آپ تمام حضرات تشریف لائیں. زور کی نماز کے بعد ہی پروگرام ہوگا, زور سے لے کے عصر تک یہ محفل ہوگی. حضرات اکرامی, اب جو نماز کے بعد اگر اس حال میں گنجائش نہ رہے تو یہ ساتھ کا حال جن کے جلوے زمانے پہچانے لگے, جن کی زور سے اندھیرے ٹھکانے لگے, جس ظلمت کا دے نور پانے لگے, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں جس پہ محشر میں بخشا گیا, پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جسم تبر کرم چھا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آیا, اس نے گائی عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں شمع بز میں
کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا کر سپرد خدا کر دیا اور کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں کس پہ برسا نہیں ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و سہا کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سلام آج رانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صفحہ درست فرما لو جماعت صفحہ درست فرما لیں اذان دیو جی کوئی